अम्मा आयशा फरमाती हैं آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, اس پیالے میں پانی تھا, آپ اس پیالے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالتے تھے, بار بار اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے چلے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں, بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں. یہ جملے آپ فرما رہے تھے. موت کی سختیاں, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچاتا تو شاید اپنے نبی کو بچا, مگر ہمارے نبی کے اوپر بھی موت کی سختی آئی, آپ نے محسوس کیا موت کی سختی. اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, اے اللہ میری بخشش فرما, اور اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے, اے رفیق اعلیٰ, اے سب سے بلند رفیق, اے سب سے اونچی ذات, تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اما عائشہ فرماتی ہیں آخری ٹائم میں نے کان لگایا, نبی اکرم کی زبان پر یہ جملے بھی تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے, اپنے نبیوں میں, اپنے صدیقین, اپنے شہداء اور اپنے صالحین بندوں میں مجھے شامل فرما دے. انتقال کے پہلے آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی, آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا, وہ رونے لگی, پھر کچھ کہا, وہ ہنسنے لگی. اما عائشہ نے پوچھا ہے فاطمہ نبی اکرم نے تمہارے کان میں کیا ایسا کہا تم ہنسنے بھی لگی, رونے بھی لگی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ما کنت لأفشی سر رسول اللہ, یہ رسول اکرم کا راز ہے, میں رسول اکرم کا راز کھولنا نہیں چاہتی ہوں. جب انتقال ہو گیا, جب وفات ہو گئی, بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا اے فاطمہ اب تو اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے, اب بتاؤ وہ کون سی راز کی بات تھی؟ فرمایا جب پہلی مرتبہ میں نے کان لگایا, نبی اکرم نے مجھ سے دھیرے سے کہا اے فاطمہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے, میں تم سے الوداع کرنے جا رہا ہوں, اے فاطمہ تمہارا باپ تم سے جدا ہونے والا ہے. یہ سن کر کے میں رونے لگی. پھر نبی اکرم نے پھر مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ اپنا کان میرے پاس لاؤ. میں نے کان لگایا, نبی اکرم نے فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں, میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی, سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی. یہ سن کر کے میں خوش ہو گئی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اے فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین, تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار بنو گی, تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. یہ سن کر کے میں مسکرانے لگی. نبی اکرم کی انتقال کے 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ کا انتقال. حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کی تکلیف دیکھی, کہا واہ کر بابا, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. نبی اکرم نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, اے فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے اوپر کبھی کوئی تکلیف کا دن آنے والا نہیں ہے, آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, اے اللہ تو اپنے پاس مجھے بلا لے. یہ کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ زمین پر گر پڑے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی. انا للہ و انا الیہ. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے, اپنے کسی عزیز اور اپنے کسی قریبی کی موت کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی. سوچو وہ صحابہ جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے, ان کے دل کیسے دکھے ہوئے. اس امت کی 1400 سال کی 1450 سال کی تاریخ میں اس امت کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے, اس سے بڑا غم کا کوئی دن نہیں ہے. اور اللہ کے نبی خود کہہ کے گئے ہیں, آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے ایما احد من الناس اصابته مصیبت, جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اسے صبر نہ ہو, اس کے دل کو قرار نہ ملے, فَلْيَتَعَذَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي, تو وہ یہ محسوس کرے کہ اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ رسول کو دنیا والوں نے کھو دیا, مسلمانوں کے بیچ سے رسول چلے گئے, مسلمانوں کے نبی ان کے درمیان سے جدا ہو گئے. اس تکلیف کو یاد کر لو تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا, تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے گا. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور روتے ہوئے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں واہ ابتا, ہائے میرے ابا جان, اجاب رب بندہ,
میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت الفردوس ہے۔ واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان، الا جبریل اننا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کی زبان پر وہ درد تھا، وہ غم تھا جو اپنے والد کے انتقال پر آپ نے محسوس کیا۔ صحابہ کی حالت کیسی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن ہم نے نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ پورے مدینے میں خوشی کا ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ مدینہ کی ہر گلی روشن تھی، مدینہ کا ہر گھر روشن تھا، اتنی خوشی اتنی چمک ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک اور اس دن سے زیادہ اندھیرا اور اس دن سے زیادہ افسوس والا دن ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ پورے مدینہ میں غم کی ایک چادر ہے جس نے پورے مدینہ کو لپیٹ رکھا ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، چاشت کے وقت بدھ کو آپ کو دفن کیا گیا۔ جب آپ کو غسل دینے کی بات آئی صحابہ میں اس پر آپس میں اختلاف ہوا غسل کیسے دیا جائے۔ سب کو غسل دیتے ہیں، کپڑے اتارتے، رسول کا کپڑا کون اتارے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنود کی طاری ہو گئی، ایک نیند کی کیفیت ہو گئی، سب لوگ نیند میں ہو گئے اور گھر کے اندر سے ایک آواز آئی غسلوا نبیکم فی ثیابہ، اپنے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے، نبی کو جو کپڑے آپ پہنے تھے اسی کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا اور کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالا گیا اور آپ کے بدن کو رگڑا اور پھر 3 سفید چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کو غسل دینے میں حضرت علی تھے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس تھے اور ان کے بھائی قسم بن عباس تھے اور اللہ کے رسول کے غلام حضرت شقران تھے۔ ان لوگوں نے چونکہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی کہ میرے گھر کے لوگ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں، ان لوگوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کو قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت شقران تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، حضرت قسم بن عباس۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول کی وفات کو یاد کرتے تھے، رونے لگتے تھے۔ 2-3 دن تک تو کچھ لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال۔ حضرت عمر جیسا جینیس آدمی، حضرت عمر نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے رسول کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ 40 دن کے بعد آئے تھے، میرے نبی بھی آئیں گے اور آ کر کے ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو۔ مگر اس موقع پر جس انسان نے سمجھداری اور دور اندیشی کی مثال قائم کی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، نبی اکرم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ حجرہ عائشہ میں آپ کا بدن رکھا ہوا ہے، حجرہ عائشہ کے اندر حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میں بھی پاک اور صاف تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاک اور صاف ہیں۔ لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے سکتا، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی، اب آپ کو کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، پھر مسجد میں آئے اور ممبر کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا اور اس خطبے میں وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ افئن ماتا، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک بڑی تاریخی بات کہی جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اسی خطبے میں، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اکیلی ذات ہے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ خطبہ دیا اور قرآن کی جب یہ آیت پڑھی، ما عقرت رجلایا، میرے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہتے، اب تک
تک مجھے یقین نہیں تھا، لیکن اب میں زمین پہ گر پڑا اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس خطبے کو سن کے سارے صحابہ زار و قطار رونے لگے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی وفات کا یہ واقعہ میں نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ حقیقت یہ ہے، یہ اتنا المناک، اتنا دردناک اور امت کے لیے اتنا جذباتی یہ موضوع ہے کہ جس پر جتنا بھی بولا جائے اور بیان کیا جائے، انسان کی طبیعت میں جو یعنی جذباتیت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایسا آئے گا لا ترونی، تم میرا دیدار نہیں کر پاؤ گے، اور اس وقت تم یہ تمنا کرو گے کہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنے نبی کا دیدار کر سکیں، مگر تم دیدار نہیں کر پاؤ۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں قیامت کے دن رسول اکرم کا دیدار اور آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے، رسول اکرم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔